انجینئر محمد علی مرزا نے اس سے پہلے بھی ایک بیان کیا تھا مسئلہ نمبر 36 کے نام سے، ضعیف الاسناد اور من گڑھتا حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اور حال ہی میں ایک بیان کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمہ کے حوالے سے۔ پرانے بیان بھی اور اس بیان میں بھی انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ خیانتیں اور کچھ غلط بیانیاں کی ہیں، بالخصوص ضعیف حدیث کے حوالے سے جو امام مسلم رحمۃ اللہ کا نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ بالکل سرے سے الٹ کر کے پیش کیے۔ جو امام مسلم رحمۃ اللہ کہنا چاہتے ہیں اس کو الٹ کر کے مرزا نے پیش کر کے ضعیف احادیث پہ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے پرانے بیان میں بھی ضعیف احادیث کی دشمنی میں اور انکار حدیث ہی کا ایک پہلو بیان کرتے ہوئے مرزا نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے ضعیف احادیث کو اپنے عقائد کا منبع بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے منکرین حدیث پیدا ہو گئے ہیں۔ منکرین حدیث کہتا ہے پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے ضعیف احادیث کو اپنے عقائد کا منبع بنا لیا ہے، اور ان ضعیف احادیث نے تو امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یعنی منکرین حدیث کے انکار حدیث کی وجہ ضعیف حدیث کو مرزا نے پیش کیا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل 100% سرے سے غلط ہے۔ منکرین حدیث اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ انہوں نے ضعیف احادیث سے استدلال کر کے تو انکار حدیث کیا ہے۔ جتنے منکرین حدیث ہیں آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان تمام نے انکار حدیث کرنے میں بخاری مسلم سے استدلال کیا ہے۔ ڈاکٹر شبیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مسٹر پرویز کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے منکرین حدیث جو ہیں وہ بخاری مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں۔ لہذا مرزا کا یہ کہنا کہ منکرین حدیث ضعیف حدیث کی وجہ سے پیدا ہوئی، یہ بالکل بات حقیقت کے مطابق نہیں، بالکل 100% جھوٹ ہے۔ اور پھر امام مسلم رحمۃ اللہ کا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے حدیث نمبر 92 نمبر حدیث کے تحت جو امام مسلم رحمۃ اللہ نے ایک عبارت لکھی ہے، اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ کا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے بالکل غلط بیانی کی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی امام مسلم نے لکھا ہے کہ احادیث جو لی جاتی ہیں وہ 3 ہی طرح کے موضوعات کے حوالے سے احادیث لی جاتی ہیں، یا تو حلال و حرام کے بارے میں، یا امر و نہی کے بارے میں، یا پھر ترغیب و ترہیب کے بارے میں۔ تو ان تمام عنوانات کے تحت جو بھی حدیث لی جائے گی، صحیح حدیث لی جائے گی، ضعیف حدیث جو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے وہ امت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اور ایسا عالم جو ضعیف حدیث بیان کرتا ہے وہ عالم ہونے کے باوجود جاہل کہلانے کا حقدار ہے جو ضعیف حدیث پیش کرتا ہے یا ضعیف حدیث کو بیان کرتا ہے۔ حالانکہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ 2 منٹ کے لیے مرزا کے بیان کردہ مطلب کے مطابق اگر مان لیا جائے کہ جو عالم جو محدث حدیث ضعیف بیان کرتا ہے یا ضعیف حدیث سے استدلال کرتا ہے، ضعیف حدیث کو روایت کرتا ہے، وہ عالم ہونے کے باوجود جاہل کہلانے کا حقدار ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ فتویٰ کس کس پہ صادق آتا ہے؟ کون بچتا ہے اس فتوے سے؟ اس فتوے سے نہ امام بخاری بیعتے ہیں، نہ خود امام مسلم بیعتے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل بیعتے ہیں، نہ امام ابن ابی شیبہ بیعتے ہیں، نہ امام ترمذی، نہ امام ابو داؤد، نہ امام نسائی، کوئی امام بھی نہیں بچتا۔ دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس میں ضعیف حدیث موجود نہ ہو؟ بخاری مسلم سے لے کر نیچے تک جتنی کتابیں ہیں، کوئی کتاب ایسی ہے جس میں آپ دعویٰ کر سکے کہ جس میں ضعیف حدیث نہیں ہے؟ ساری کی ساری ٹوٹلی کل احادیث صحیح ہے۔ درجنوں احادیث کتب احادیث میں ضعیف موجود ہے۔ صحیح بخاری میں کئی احادیث ضعیف ہے، صحیح مسلم شریف میں ضعیف احادیث موجود ہے۔ تو کیا یہ جو سارے ائمہ محدثین ہیں یہ عالم کہلانے کے بجائے نعوذ باللہ جاہل کہلانے کا حقدار ہے؟ تو یہ بات ہی بالکل سرے سے غلط ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہتے۔ پھر یہ کہتا جی امام مسلم کے بیان سے جتنے مفتی اعظم ہیں یہ سارے مفتی اعظم جو ہے امام مسلم کے فتوے کے مطابق جاہل ہیں۔ تو مفتی اعظم پاکستان جو ہے ان کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے ہم دیکھیں گے امام مسلم رحمۃ اللہ کے دور میں جو مفتی اعظم تھے ان کے حوالے سے۔ امام مسلم کے دور میں کون سا مفتی اعظم ہو سکتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، محدثین کے ہاں۔ اب ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیا ان کی کتابوں میں ضعیف احادیث موجود نہیں ہے؟ میں درجنوں روایات سے صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب صحیح بخاری سے 2750 نمبر حدیث سے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ایک حدیث بیان کی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
وصیت سے پہلے قرضہ ادا کرنے کو حکم دیا، یعنی میت فوت ہو جائے، اس نے قرضہ بھی دینا تھا، وصیت بھی کی تھی، تو اس کی وصیت کو جاری کرنے سے پہلے قرضہ دیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تعلیقاً صحیح بخاری میں۔ اس کی سند جامع ترمذی میں موجود ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، اور دونوں جگہ پہ حارث الاعور راوی موجود ہے، اور محدثین کے ہاں حارث الاعور ضعیف راوی ہے، اور یہ محدثین کے ہاں حدیث ضعیف ہے۔ تو اب اس ضعیف حدیث کو بیان کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال بھی کیا ہے، تو کیا امام بخاری عالم کہلانے کے بجائے نعوذ باللہ جاہل کہلانے کا قدر اعوذ باللہ تعالیٰ؟ کیونکہ مرزا کے بیان کے مطابق امام مسلم کہتے ہیں جو حدیث جو ہے نا وہ جو عالم جو محدث عالم ہو کے ضعیف حدیث بیان کرے وہ جاہل کہلانے کا حقدار۔ تو کیا یہ بات امام بخاری کے بارے میں مرزا کہہ کے دکھائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ؟ یہ مطلب ہی نہیں امام مسلم رحمۃ اللہ کے کہنے کا۔ پھر اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتنی کتابیں، مثال کے طور پر یہ کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کی الادب المفرد، مرزا کے اپنے بیان کے مطابق اس میں 20% روایات ضعیف ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 20% احادیث اس میں ضعیف بیان کی ہیں۔ تو کیا امام بخاری جو ہیں وہ پھر امام مسلم کے مطابق نعوذ باللہ یہ کہلانے کے حقدار ہوں گے اعوذ باللہ تعالیٰ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ کی دوسری کئی کتابیں جس طرح بر الوالدین ہے، یہ کتاب دیکھیں اس میں ضعیف حدیث موجود ہے۔ یہ ہے خلق و افعال العباد، اس میں بھی ضعیف حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ کی جتنی کتابیں ان میں سے یہ کتاب التمییز ہے امام مسلم رحمۃ اللہ کی، اس میں ضعیف حدیث موجود ہے۔ اور خود صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف سندوں کے ساتھ اور ضعیف راویوں سے حدیث کو بیان کی ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ پہ اعتراض ہوتا ہے، جس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 25 پر اعتراض کا جواب دیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح مسلم میں ضعیف احادیث کو کیوں بیان کیا اور ضعیف راویوں سے روایتیں کیوں لی ہیں۔ امام ابن صلاح جو کہ بہت بڑے اصول حدیث کے امام ہیں، انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ایک تو جواب یہ دیا کہ امام مسلم نے جو ضعیف راویوں سے احادیث بیان کی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ راوی امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک ثقہ تھے، باقیوں کے نزدیک ضعیف ہے، اس لیے امام مسلم نے ان کو ثقہ سمجھ کے ان سے روایتیں لیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ان یکون ذالک واقعا فی المتابعات والشواہد لا فی الاصول، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان ضعیف راویوں سے جو روایتیں بیان کی ہیں وہ اصولاً بیان نہیں کی بلکہ متابعات و شواہد میں بیان کی ہے۔ یعنی اصلاً پہلے اصولاً ایک حدیث لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی جو طرق اور اس کی جو سندیں ہیں وہ ضعیف راویوں سے بیان کرتے ہیں۔ تو اصولاً صحیح لے کے آتے ہیں اور پھر متابعات و شواہد میں ضعیف راویوں سے روایتیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے آتے ہیں۔ تو اگر ضعیف راویوں سے روایتیں بیان کرنے والا عالم کہلانے کے بجائے جاہل کہلانے کا حقدار ہے تو یہ فتویٰ سب سے پہلے امام مسلم پہ آئے گا، امام بخاری پہ آئے گا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 27,000 کے قریب مسند احمد بن حنبل میں حدیث بیان کی ان پہ آئے گا، کیونکہ بہت ساری حدیث انہوں نے ضعیف بیان کی ہیں۔ تو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ضعیف حدیث کے بارے میں، محض ضعیف کے بارے میں وہ بات نہیں کر رہے، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ بات کر رہے ہیں موضوع، من گڑت، جعلی اور فیبریکیٹڈ حدیث کے بارے میں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اس بات کا بالکل واضح پتہ دیتے ہیں۔ جیسا مرزا کہتا ہے نا میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سنانے لگا ہوں، ورڈ ٹو ورڈ کا نام لیتا ہے اور پھر ترجمہ پڑھ کے سنانا شروع کر دیتا ہے، اور پتہ نہیں اس کو چلتا کہ میں کون سے لفظ جو ہیں وہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے بول رہا ہوں اور کون سے اپنی طرف سے لفظ درمیان میں ایڈ کروں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح مسلم کے مقدمہ کی روایت نمبر 92 کے تحت جو عبارت لکھی ہے وہ ہرگز محض ضعیف حدیث کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ موضوع اور من گڑت اور جعلی حدیث کے بارے میں ہے۔ مثال کے طور پہ امام مسلم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اذا کان الراوی لہا لیسا بمعدل للصدق والامانہ، جب راوی سچا نہ ہو، امانت دار نہ ہو، یعنی جھوٹا ہو، حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولتا ہو، خیانت کرتا ہو، ثم اقدم علی الروایت عنہ من قد عرفہ ولم یبین ما فیہ لغیرہ، اور وہ محدث اور وہ راوی جو روایت اس روایت کو بیان کرے اور ایسے بندے کے سامنے بیان کر دے جو اس راوی کو جانتا نہ ہو، ممن جاہل معرفتہ کان آثما بفعلہ ذالک،
تو یہ محدث گناہگار ہوگا جو اس نہ جاننے والے کے سامنے بغیر بتائے ایسے جھوٹے راوی کی روایت کو بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اکثرھا اکاذیب، کیونکہ ایسے جھوٹے راوی کی اکثر روایتیں جھوٹی ہوں گی، یعنی موضوع من گڑت ہوں گی، لہذا ایسے جھوٹے راوی کی اور خائن راوی کی روایتیں لوگوں کے سامنے بغیر بیان کیے اس کا کذب یہ بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو جھوٹی اور من گڑت حدیث کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ فیصلہ دے رہے ہیں، اور مرزا اس کو فٹ کر رہا ہے محض ضعیف حدیث کے بارے میں۔ جبکہ ضعیف احادیث کے بارے میں تو ائمہ محدثین میں امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، محدثین جمہور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں قبول کی جائے گی۔ اس پر بحمد تعالیٰ میں درجنوں حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے والے سے امام خطیب بغدادی نے الکفایہ میں لکھا، امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک علیہ صحیحین کی جلد نمبر 2 صفحہ 50 پر امام عبد الرحمن بن مہدی کے والے سے لکھا۔ بڑے بڑے ائمہ محدثین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے، ضعیف حدیث حجت ہے۔ جامع ترمذی سے ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، 199 نمبر حدیث ہے 199 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذن، جو بندہ اذان دے تو اسے چاہیے کہ وہی اقامت کہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ وہی اقامت کہے۔ اب یہ افریقی راوی سے روایت ہے، اس میں جو راوی ہے وہ ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ افریقی راوی ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق عمل ہے، عمل اہل علم کا اسی حدیث کے مطابق ہے۔ اگر حدیث ضعیف بیان کرنے والا عالم کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہے تو نعوذ باللہ امام بخاری پر کیا فتویٰ لگے گا، امام ترمذی پر کیا فتویٰ لگے گا، امام مسلم رحمۃ اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ تو یہ مطلب ہرگز امام مسلم رحمۃ اللہ کا نہیں، یہ خیانت کر کے مرزا نے امام مسلم رحمۃ اللہ کی عبارت سے اپنی طرف سے غلط مطلب کشید کیا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، درجنوں محدثین کی آراء میں سے صرف ایک حوالہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پر امام عبد الرحمن بن مہدی، بہت بڑے امام محدث ہیں، ان کا حوالہ بیان کیا، لکھتے ہیں اذا روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والاحکام، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام اور احکام کے بارے میں حدیث روایت کرتے ہیں، شددنا فی الاسانید، تو ہم اس کی سندوں میں سختی کرتے ہیں، وانتقدنا الرجال، اور اس کے راویوں پر نقد کرتے ہیں، وَإِذَا رَوَيْنَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْمُبَاحَاتِ وَالدَّعَوَاتِ، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل اعمال میں کسی چیز کے ثواب کے بارے میں، عقاب کے بارے میں، مباحات اور دعاؤں کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں، تساہلنا فی الاسانید، تو ہم اس کی سندوں میں سہولت اور آسانی سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح کے درجنوں حوالے محدثین کی کتابوں میں جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، زہد و اخلاق میں، قصص میں، رقاق میں، فضائل میں احادیث ضعیفہ بھی قابل قبول ہیں اور اس پر عمل کرنا مستحب۔